اسلام کی بات بہت ہوتی ہے اور اسلام کے نام پر ہی یہ ملک بنایا گیا تھا، مگر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اس پر مودودی نے کہا کہ اس وقت کے رہنماؤں سے مایوسی کا اظہار کیا۔ وہ جو جج تھے جن کی عدالت میں میرا کیس تھا، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دیں، تو میں نے جو ہے اس جج صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں ترقی دے دی جائے گی، لیکن وہ ترقی لینے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 25 اپریل ہے۔ 1995 میں آج ہی کے روز یعنی 25 اپریل کو سندھ کے ایک بڑے سیاستدان، بزرگ سیاستدان جی ایم سید جو ہیں انہوں نے انتقال کیا۔ جی ایم سید جو ہیں ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، ان کے نظریات سے لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی رہے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ قائد اعظم کے بہت مخالف رہے، پاکستان کے بہت مخالف رہے۔ جی ایم سید جو ہیں ان کا سندھ کی سیاست پہ جو ان کے اثرات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 1985 کی بات ہے، مجھے سندھ جانے کا اتفاق ہوا اور جی ایم سید صاحب سے میری ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کچھ بہت سی باتیں کی اور میں اب ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے وقت یاد آتا ہے جب میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ضلع دادو کے قصبے سن کے بس اسٹاپ پہ اترا۔ وہاں سے ہم نے ایک ٹانگا لیا اور وہ ٹانگا جو ہے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمیں لے کے جی ایم سید کے گاؤں میں چلا گیا۔ ہم جی ایم سید صاحب کے گھر میں پہنچے، ان کا اتاق جو ہے وہ کھلا تھا، اس میں ہم بیٹھ گئے اور ہم نے ان سے جو ہے ان کے نوکر سے کہا کہ جی ایم سید صاحب کو اطلاع دیں کہ ان سے کچھ لوگ ملنے کے لیے، ان کے کچھ مہمان جو ہیں وہ لاہور سے آئے۔ تو جی ایم سید صاحب جو ہیں اس وقت آرام کر رہے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ تاہم ان کے سندھ میں ایک روایتی مہمانداری ہے وہ ہماری شروع ہو گئی، ان کے نوکروں نے ہمارا خیال کرنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد جی ایم سید صاحب بھی تشریف لائے۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 82 ایئرس تھی اور بڑے عمر رسیدہ تھے۔ بڑی جو وقت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نظر بندی کی صورت میں گزارا تھا۔ تو جی ایم سید جو ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ملاقات کا تذکرہ کروں جس پہ ہمارے سندھ کے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے جی ایم سید صاحب کے ساتھ 5-6 گھنٹے گزارے، یہ بڑی ایک نادر موقع تھا۔ لیکن پھر یہ جس ملاقات میں مبنی جو میں نے ایک انٹرویو لکھا، وہ انٹرویو جو ہے قومی ڈیسک میں چھپا، اس کے بعد یہ قومی اخبارات میں چھپا، اس میں بہت سی کنٹروورشل باتیں بھی تھیں اور ان باتوں پہ نوائے وقت نے ایڈیٹوریل لکھا، دوسرے اخبارات نے بھی اس پہ اداریے لکھے اور اس وقت ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن اس میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت بڑی عجیب محسوس ہوتی تھی اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ میں نے لکھی بھی نہیں تھی۔ تو آج جب 25 اپریل ہے تو مجھے جی ایم سید یاد آئے، تو ان کا وہ انٹرویو یاد آیا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ وہ انٹرویو جو ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ شیئر کر لوں اور میں کچھ ان کے متعلق بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں جی ایم سید جو ہیں وہ پاکستان کے ناقدین میں رہے ہیں، پاکستان کے مخالف رہے ہیں، لیکن پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں اور سندھ کی خاص طور پر تاریخ میں جو ان کا حصہ ہے، جو ان کے اثرات ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ کو سمجھنے کے لیے، پاکستان کو سمجھنے کے لیے جی ایم سید کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کی قرارداد انہوں نے منظور کروائی سندھ اسمبلی سے اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے مخالف رہے۔ تو سب سے پہلے تو میں جی ایم سید صاحب کا آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا مختصر۔ جی ایم سید صاحب کا پورا نام جو ہے غلام مرتضیٰ سید تھا۔ سندھ کے مشہور ولی اور اپنے جد اعلیٰ سید حیدر شاہ قاسمی کی درگاہ کے سجادہ نشین سید محمد شاہ قاسمی کے فرزند تھے۔ 17 جنوری 2004 کو وہ قصبہ سن ضلع دادو میں پیدا ہوئے۔ 16 مہینے کے تھے کہ اپنے والد کی سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ تعلیم جو ہے نجی طور پر حاصل کی۔
سندھی اور انگریزی پر عبور رکھتے تھے، عربی، فارسی اور اردو بخوبی جانتے تھے، تاریخ، فلسفہ اور سیاسیات پر سے گہرا لگاؤ تھا، قد اور جسم مختصر مگر وزن پہاڑ جتنا۔ 14 سال کی عمر میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، پہلے تحصیل لوکل بورڈ کے پریزیڈنٹ اور کراچی ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ ہوئے، پھر 1929 میں کراچی ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، 1930 میں سندھ ہاری کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس کے سیکرٹری بنے، 1937 میں پہلی بار سندھ لیجسلیٹو اسمبلی کا رکن چنے گئے، 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، 1940 میں سندھ کے وزیر تعلیم ہوئے، 1941 میں مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کے صدر رکن بنے، 1943 میں صوبہ سندھ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اور ان کے اعزاز میں یہ بھی ایک بات ہے، 1943 میں سندھ اسمبلی سے انہوں نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کرائی، 1946 میں انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی علیحدہ جماعت قائم کی، 1954 میں وہ سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، 1955 میں وہ پاکستان نیشنل پارٹی کی تشکیل میں انہوں نے رول ادا کیا، 1966 میں انہوں نے بزم صوفیہ سندھ کی بنیاد رکھی، اور 1969 میں انہوں نے سندھ متحدہ محاذ کی تشکیل کی۔ جی ایم سید کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مجھے ہمیشہ ان سے اختلاف رہا ہے، لیکن وہ ایک بزرگ سیاستدان تھے، اور جو ہماری ملاقات ان سے ہوئی اس روز وہ جو ہے وہ بڑی اہم تھی۔ جی ایم سید جو ہیں پاکستان کے بنانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے وہ اس لیے پس منظر میں چلا گیا کہ ان کا جو بعد والا کردار تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا۔ جو پہلی مسلمانوں کے لیے الگ وطن حق میں برِ صغیر میں جو پہلی قرارداد منظور ہوئی سندھ میں، وہ اکتوبر 1938 میں صوبائی اسمبلی میں نے اپنے کراچی کے اجلاس میں منظور کی تھی۔ اس میں سندھ کی جن ممتاز شخصیات نے شرکت کی تھی ان میں پیر الہی بخش، سید عبداللہ ہارون، غلام ہدایت اللہ کے علاوہ جی ایم سید جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا جو اجلاس ہو رہا تھا، اس میں شرکت کے لیے سندھ سے جو لوگ آئے تھے ان میں ایوب کھوڑو اور دوسرے لیڈروں کے علاوہ جی ایم سید بھی موجود تھے۔ 3 مارچ 1943 کو سندھ کے نے ایک جو اعزاز حاصل کیا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی میں قیام پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے متعلق جی ایم علانہ لکھتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی حکومت نے قائد اعظم کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ہندوستان کے کسی بھی مسلم اکثریت والے صوبے کی اسمبلی سے اپنی اکثریت اور مسلم لیگ سے وفاداری کا ثبوت دیں۔ انگریز حکومت کے اس چیلنج پر سندھ کے روحانی پیشوا پیر عبد الرحمان صاحب نے سندھ اسمبلی کے مسلمان اراکین کے اجلاس میں کو قائل کیا کہ وہ پاکستان کی تائید میں ووٹ دیں۔ 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں جی ایم سید نے پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد پیش کی۔ سید صاحب نے قرارداد میں کہا کہ ہندوستان کے مسلمان الگ قوم ہیں اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے وہ الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرارداد کا متن یہ تھا کہ یہ اجلاس حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ اس صوبے میں مسلمانوں کے جذبات اور خواہشات سے حکومت برطانیہ کو مطلع کیا جائے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ان کا الگ مذہب، فلسفہ، سماجی رسمیں، ادب، روایات، سیاسی اور اقتصادی نظریات ہیں، اس لیے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں اور مسلمانوں کی اپنی جد و جہد آزادی قومی سیاست میں ہونی چاہیے یا وہ ہندوستان کے اکثری علاقوں میں آباد ہیں۔ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا آئین قابل قبول نہیں ہوگا جس میں مسلمانوں کو ایک مرکزی حکومت کے تحت دوسری قوم کے زیر اثر رکھا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی اپنی ایک قومی ریاست ہو۔ اگر مسلمانوں کو ایک مرکزی حکومت کے تحت رہنے پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ خانہ جنگی ہوگا اور اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ یہ قرارداد جو ہے یہ منظور ہو گئی اور یوں پاکستان میں صوبہ سندھ جو ہے وہ واحد صوبہ تھا جس کی اسمبلی نے اکثریت سے سارے ہندوستان میں سب سے پہلے یہ قرارداد منظور کی۔ اگر صوبہ سندھ جو ہے سے یہ قرارداد منظور نہ ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ سندھ اسمبلی کی جو یہ قرارداد ہے اس کو ہندوستان کی جو دوسری صوبائی اسمبلیاں تھیں انہوں نے بھی وہاں بھی کافی اس پہ بھی اثر ڈالا، لیکن کوئی دوسرا صوبہ جو ہے وہ ایسی قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں کرا سکتا۔ اور پھر ہم ذکر کرتے ہیں اس استقبالیہ کمیٹی کا
جس کے چیئرمین جو ہیں وہ جی ایم سید تھے، سیکرٹری نوابزادہ لیاقت علی خان تھے، اور اس استقبالیہ کمیٹی کے تحت 24 دسمبر 1943 کو کراچی میں جشن کا سما تھا۔ مسلم لیگ کا وہاں کراچی میں 31واں اجلاس ہو رہا تھا۔ اس میں تقریباً 80,000 مرد اور خواتین وہاں اکٹھی تھی۔ پورے ہندوستان کے مسلمان لیڈر موجود تھے۔ قائد اعظم کی تقریر جب وہاں تقریباً 2.25 گھنٹے جاری رہی اور اس سے مسلمانوں میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ یہ وہ وقت ہے جب جی ایم سید جو ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، قائد اعظم کے ساتھ تھے، لیکن 24 فروری 1945 کو سر غلام حسین ہدایت اللہ کی مسلم لیگ وزارت کے خلاف شیخ عبد المجید سندھی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور اسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت جی ایم سید سندھ مسلم لیگ کے صدر تھے۔ قائد اعظم کو اس کی اطلاع دی، اس پہ قائد اعظم نے جی ایم سید کو جو ایک تار بھیجا، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے تار مورخہ 24 فروری اور 27 فروری موصول ہوئے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے خود قبول کیا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طریقے اختیار کیے ہیں، آپ غیر مناسب منصوبہ بازی میں شامل ہو کر دشمن کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہیں، آپ نے اپنے رہنما اور پارٹی کے خلاف گرفتاری کی ہے، اس اقدام سے آپ نے ہمارے مقاصد اور مسلم لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے درمیان بمبئی میں جو باتیں ہوئی تھیں ان کی خلاف ورزی ہے، میرے مشورے نظر انداز کیے گئے ہیں، اب آپ کو کسی قسم کی ہدایات یا مشورہ دینا بالکل بے معنی ہے۔ یہاں سے اختلافات کا آغاز ہوا۔ جی ایم سید نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے انہوں نے سندھ مسلم لیگ کے جو عہدیدار ہیں، جی ایم سید کی جگہ یوسف ہارون کو سندھ مسلم لیگ کا صدر اور آغا غلام نبی پٹھان کو سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اور اسی دوران پھر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے۔ مسلم لیگ نے یوسف ہارون کو ٹکٹ دیا، جی ایم سید نے ان کے مقابلے کے لیے بھی علی محمد راشدی کو نامزد کیا۔ یوسف ہارون جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے کام جیت گئے۔ اس کے بعد صوبائی انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نے 27 نشستیں حاصل کی۔ جی ایم سید گروپ ان انتخابات میں صرف 4 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ بعد میں حالات میں کچھ تبدیلی آئی۔ سندھ کے گورنر کی سفارش پر جو اسمبلی ہے اس کو معطل کر دیا گیا اور نئے انتخابات کا حکم دیا گیا۔ یہ انتخابات جو تھے 9 دسمبر 1946 کو ہوئے اور اس میں مسلم لیگ نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی، 35 کی 35 نشستیں حاصل کی۔ یہ گویا بہت بڑا سندھ کا، اہل سندھ کا مسلم لیگ پہ، قائد اعظم پہ اعتماد کا اظہار تھا، اور سندھ اسمبلی میں جو عقیدتوں کی مخصوص نشست ہے وہ بھی مسلم لیگی امیدوار جو ہیں قاضی محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ انہیں ملی۔ جی ایم سید جو ہیں ان کا مقابلہ قاضی محمد اکبر سے ہوا، اس میں جی ایم سید ہار گئے۔ پاکستان بن گیا۔ جی ایم سید جس راستے پہ چل رہے تھے اس پہ وہ آگے بڑھتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم مصروف ہو گئے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی نہیں رہی، جو نئی منقلت تھے اس کے بعد بہت زیادہ مسائل تھے۔ تو وغیرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ جی ایم سید جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کا کس طرح سے ساتھ دیا تھا، کس طرح سے سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کروائی تھی، تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی جو ایک راستہ تلاش کر لیتے، کچھ نہ کچھ ایسی صورت پیدا کر لیتے جس میں جی ایم سید جو ہیں وہ دوبارہ قومی دھارے میں شامل ہو جاتے۔ لیکن جی ایم سید جو ہے وہ ان کا جو بھی نقطہ نظر تھا وہ بھی اس پہ اٹل تھے، وہ بھی اس پہ کچھ اپنے موقف میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو پالیٹکس جو تھی وہاں پہ سندھ کی اس وقت چل رہی تھی اس میں بھی جی ایم سید کا کوئی کردار جو ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم بات ہو رہی تھی اس دن کی جب ہم جی ایم سید کے اتاق میں موجود تھے، وہاں ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم ان سے گفتگو کریں۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جی ایم سید جو ہے وہ پسند نہیں کرتے بلکہ گناہ قرار دیتے ہیں کہ سندھ کی زمین پہ اردو کو بولا جائے، اور اسی طرح سے پنجابی جو ہیں اور ان کے متعلق بھی ان کی کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پنجابی جو ہیں بہت سے حقوق جو ہیں دوسرے صوبوں پہ غصب کر رہے ہیں۔ تو ان کے آنے سے پہلے میں اس بات کے لیے تیار تھا کہ ان کا جو رویہ ہوگا وہ بہت میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو وہ تشریف لائے، لیکن اور ایک خلاف معمول وہ ملے اور اچھے انداز سے ملے، اور لیکن انہوں نے پھر جو میرے دو ساتھی تھے ان کے ساتھ سندھی میں گفتگو کرنی شروع کر دی، تو مجھے تھوڑا سا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک سوال کیا ان سے، میں نے ان سے پوچھا کہ سائیں آپ سالوں سے یہاں پہ جو ہے وہ نظر بند ہیں،
اور حکومت جو ہے وہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ یہاں اکتا نہیں گئے ہیں کہ آپ نے کبھی جو ہے اب عدالت کو رجوع نہیں کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک دفعہ عدالت میں درخواست دائر کی تھی، اور ایک ابروہی جو ہیں وہ میرے وکیل تھے، تو لیکن وہ جو جج تھے جن کی عدالت میں میرا کیس تھا، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دیں، تو میں نے جو ہے اس جج صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں ترقی دے دی جائے گی، لیکن وہ ترقی لینے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ڈی ایم سید صاحب سے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی صحت کیسی ہے، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ آج کل کچھ خراب ہے، لکھنا تو بند ہو چکا ہے، تاہم پڑھنے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کل وہ سر جیمس کی کتاب گولڈن بو جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 11 جلدوں پہ اپنی جو کتاب ہے کافی دقیق ہے۔ میں حیران بھی ہوا کہ 82 سال کا ایک بوڑھا سیاستدان جو ہے وہ سندھ کے دور دراز علاقے میں بیٹھ کے ایک جدید جو رائٹر ہے اس کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کی فکر و دانش سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی قائد اعظم سے کب ملاقات ہوئی، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ 1927 میں سکھر میں جو موجودہ اس وقت پیپا گاڑا تھے، ان کے والد کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، تو اس مقدمے کی پیروی کے لیے جناح جو ہے وہ پیپا گاڑا کے وکیل کی حیثیت سے آئے۔ اس وقت ان سے جناح سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ پہلی گول میز کانفرنس جب ہوئی تو جناح جو ہیں کراچی سے لندن روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت انہیں رخصت کرنے کے لیے 4 افراد جو تھے وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ موجود تھے۔ ان میں سے ایک ایوب کھوڑو تھے، سر عبداللہ ہارون تھے، پیر علی احمد راشدی تھے، اور خود جی ایم سید۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی وہاں موجود تھا، اور جی ایم صاحب نے بتایا کہ اس وقت جناب جو ہے وہ مقبول نہیں تھے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت جناح کو رخصت کرنے کے لیے تو ہم صرف 4 لوگ گئے تھے، دوسری طرف سر شاہ نواز جو تھے ان کو الوداع کہنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور ان میں وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، بااثر لوگ تھے، اور وہاں ایک جشن کا سما تھا۔ تو جی ایم سید نے بتایا کہ اس دور میں ان کے جناح کے ساتھ بڑے قریبی مراسم جو ہے وہ قائم رہے، اور اسی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ایک خاکسار نے جناح پر قاتلانہ حملہ کیا تو وہ اسمبلی میں تھے، تو یوسف ہارون صاحب نے اس حملے کی اطلاع دی، تو جی ایم سید صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اور بلکہ اطلاع بھی کچھ یوں دی کہ اس حملے کی صورت میں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو جی ایم سید نے کہا کہ میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، میرے پورے جسم پر کپی تاری تھی، بدن لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی، اور مجھے دنیا ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہے ان کے چیف سیکرٹری نے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ انتقال کی خبر درست نہیں ہے، تو اس کے بعد میرے جو ہوش و حواس ہیں جو بحال ہوئے۔ تو یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب وہ جناح سے محبت کرتے تھے، مسلم لیگ سے کے صدر بھی تھے، مسلم لیگ کے بڑے بہت معتبر جو ہیں وہ رہنما تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے جو آپ کی سیاست ہے مسلم لیگ کی جو مخالفت تھی وہ آپ کے ذاتی مفاد کے لیے تھی، تو اس پہ انہوں نے بالکل کہا کہ نہیں، وہ بالکل اصولی معاملہ تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستانی سیاست کے خلاف ہیں تو پھر آپ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خود میں تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتا، تاہم جب تک ہم پاکستان میں ہیں اور ہمیں اسی میں رہنا ہے، میرے ایک بیٹے نے الیکشن لڑا ہے اور کامیاب رہا ہے، اس کے علاوہ دادو ڈسٹرکٹ، حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں بھی ان کے چند لوگوں نے درخواست کی تھی کہ میں انہیں اپنی شخصی ہمدردی دے دوں، وہ میں نے انہیں دے دی، اور ہم سید ہیں، ان کا کہنا تھا پیر ہیں، وہ ہماری مدد کے خاص کار تھے کہ وہ میرے پاس آئے، اور جہاں میں نے دیکھا کہ مناسب آدمی ہیں تو ان کی حمایت کر دی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بھٹو صاحب سے جو ہے ان کی ملاقات جو ہے پہلی کب ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ بھٹو خاندان سے جو ان کے مراسم ہیں وہ بہت پرانے ہیں۔ بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو ان کے دوست تھے، ان سے بے شمار ملاقاتیں ہوئی، کراچی میں بھٹو کے والد انہیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھٹو انگلینڈ سے آیا تھا، اس کے باپ نے کہا کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں، اس وقت ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی۔ ایک سوال جو میں نے ان سے کیا، میں نے کہا قائد اعظم لیاقت علی خان، سہروردی، ایوب خان، یحییٰ خان اور بھٹو کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے نہیں تھا،
صدر ضیاء الحق بھی کہتے ہیں کہ ان کا ڈومیسائل جو ہے وہ صوبہ سرحد کا ہے. تو اس لیے یہ بتائیں کہ آخر پنجاب کس طرح سے دوسرے صوبوں کا استحصال کر رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سول سروس جو ہے اور فوج جو ہے طاقت کے سرچشمے ہیں، یہ دونوں پنجاب کے ہاتھوں میں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سروردی سے پوچھا کہ وہ 1 یونٹ کو کیوں فائدے میں سمجھتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اقتدار چاہتا ہوں، اکثریت کے باوجود اقتدار کا سرچشمہ پنجاب کے پاس ہے. جب تک میں انہیں خوش نہیں رکھوں گا برسر اقتدار نہیں رہ سکتا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا بھٹو صاحب کبھی ان سے ملنے کے لیے ان کے قصبے میں اور گاؤں میں آئے ہیں سن میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ 3-4 مرتبہ آیا تھا. پہلی مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بھٹو صاحب ان سے ملنے کے لیے سن آئے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہاں 3-4 مرتبہ آیا تھا. پہلی مرتبہ وہ اس وقت آئے تھے جب ایوب خان الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ مس جناح کے خلاف ووٹ مانگنے آئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ آپ جناح کے خلاف تھے اس لیے اب آپ ان کی بہن کے خلاف ایوب خان کی مدد کر رہے ہیں. مگر میں نے کہا کہ میں جناح کے خلاف تو تھا اور جناح میرے خلاف تھا، ہمارے نظریات مختلف تھے، لیکن میں ایک آمر کی حمایت نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ ایوب کی مخالفت کے لیے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے ساتھ بخش تالپور، فیس بھی زیادہ اور 10-15 دوسرے لوگ بھی تھے. اس کے بعد بھی وہ آئے جب وہ وزیر خارجہ تھے. اس کے بعد بھی وہ آتے رہے. ایک سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ مولانا مودودی کے متعلق ان کا کیا خیال ہے. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مودودی کی تمام کتابیں موجود ہیں، میں نے ان کی تمام سب کتابیں پڑھی ہیں. وہ زبردست عالم تھے، لیکن سندھی کی ایک ضرب المثل کے مطابق ان کی مثال اس تیلی کی طرح ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا ہو اور اسے کولو کے چکر ہی میں تلاش کرے. مودودی صاحب نے دور جدید کے مسائل کا حل مسلم مشاہیر کے ذخیرہ علم سے ہی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد جاشی صاحب کے ہاں کھانے کی دعوت تھی. اس میں میرے علاوہ محمد ابراہیم جوئیو بھی تھے، مودودی بھی موجود تھے. راشی نے کہا اسلام کی بات بہت ہوتی ہے اور اسلام کے نام پر ہی یہ ملک بنایا گیا تھا، مگر اسلام کہیں نظر نہیں آتا. اس پر مودودی نے کہا کہ اس وقت کے رہنماؤں سے مایوسی کا اظہار کیا، مگر بعد میں ان کے افکار تبدیل ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ مودودی کے خواب کی تعبیر اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضیاء الحق ہے. ضیاء الحق مولانا مودودی کا صحیح پیروکار ہے، لیکن مودودی کی اسلام کی تعبیر فرسودہ ہو چکی ہے اور معاشرہ بدل چکا ہے. اسلام کو موجودہ دور کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا. اس زمانے میں ایک بات مشہور تھی کہ جنرل ضیاء کے ساتھ جو ہے ان کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں، اور ان تعلقات میں ضیاء الحق کے متعلق ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے. اور کہا ہی جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے پوتے کا جو نام رکھا تھا وہ بھی ضیاء الحق جو ہے رکھا تھا، وہ بھی ضیاء کے ساتھ اپنی قربت کی وجہ سے رکھا تھا. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ جنرل ضیاء الحق سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے حیدرآباد کے ڈی ایم ایل اے اسلم حیات مجھے ملنے آئے تھے، وہ مجھے جانچنے آئے تھے. پھر الہی بخش سمرو جنرل ضیاء الحق کا خصوصی پیغام لے کر آئے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر میں نے معذرت کر دی. اس کے بعد جب میں ہسپتال منتقل ہوا تو ان کو پیغام آیا کہ وہ تیمارداری کے لیے آنا چاہتے ہیں. اس پہ میں نے کہا کہ وہ آ جائیں، مگر سیاست پر بات نہیں ہوگی. انہوں نے بات مان لی. ضیاء الحق جی ایم سید کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق شریف آدمی ہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ شریف آدمی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں کفر ہوں اور وہ اسلام ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. یہ ان کی شرافت ہے. پھر میں نے پوچھا کہ نظر بندی کی جو زندگی ہے اس میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں بہت عرصے سے نظر بند رہا ہوں، مجھے وہ فرق نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ حالات کا تسلسل موجود ہے. جی ایم سید جو ہیں وہ پنجاب کے خلاف تھے، اور جیسے میں نے پہلے بھی ان سے کویشچن کیا تھا تو ایک کویشچن میں نے تھوڑا سا اور وضاحت کے لیے کیا. یہ ساری گفتگو جو ہے یہ کئی گھنٹوں پہ محیط تھی، تو اس پہ میں نے صرف وہ حصے جو ہیں وہ اس وقت اپنے انٹرویو کا حصہ بنائے تھے، اور آج بھی میں انہیں پہ زیادہ انحصار کر رہا ہوں جو باتیں آپ کی جا سکتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پنجاب کے خلاف جو ہے ان کی نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اہل پنجاب کے خلاف نہیں ہوں، مگر جب سے اہل پنجاب نے خواجہ فرید، بلے شاہ اور باہو کو چھوڑ کر اقبال کی سیاسی فکر کو اپنایا ہے، اس وقت سے ان کا زوال شروع ہوا ہے. ہمارے تو مرشد بھی پنجاب کے رہے ہیں. سندھی اب بھی بہاؤالدین ذکریہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. میں پنجابی عوام کے خلاف نہیں ہوں، میں پنجاب کے مختلف لوگوں کے خلاف ہوں. پنجاب کے عوام نے قربانیاں دی ہیں، جب بھی جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ خون پنجاب کے عوام نے دیا. تو ایک پھر میں نے کہا کہ کیا آپ پاکستان جو ہے اس میں ایک اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صرف 2 پارٹیاں ہیں، اسلام اور کفر کی پارٹی. اسلام کی پارٹی جنرل ضیاء کی ہے اور کفر کی پارٹی ہماری ہے. جنرل ضیاء پاکستان کے وجود کو مفید مانتا ہے، ہم مختلف رائے رکھتے ہیں. ایم آر ڈی والے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس لڑائی میں شریک نہیں ہیں. پاکستان اور اسلام ان کا مسئلہ ہے، اس سے جتوئی جانے یا ضیاء جانے وہ سب اس کے علم بردار ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں.
ضیاء سیاستدانوں کی نسبت شریف آدمی ہے، وہ منافق نہیں ہے، جبکہ سیاستدان بات جمہوریت کی کرتے ہیں اور عمل ان کے منافی ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ان دونوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میں ضیاء کو بڑوں سے زیادہ شریف آدمی سمجھتا ہوں، غلطی سے ہی وہ نماز تو پڑھتا ہے، اسلام کا نام تو لیتا ہے، اور جس طرح اسلام کو سمجھتا ہے اس طرح نافذ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ وہ ہمارے نقطہ نظر والے اسلام کو نہیں مانتا، یہ دوسری بات ہے۔ ضیاء کا رہنا ہمارے لیے بھی مفید ہے اور اہل پنجاب کے لیے بھی۔ پنجاب کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، ضیاء کی صورت میں ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اگر فوجی راج ہوگا تو لوگوں میں حکومت کی مخالفت بڑھے گی، ناراضگیوں میں اضافہ ہوگا، اس سے ہمارے مقصد کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اگر جمہوریت آئے گی تو عوام میں سیاسی شعور آئے گا اور ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ایک بات انہوں نے بڑی زوردار انداز میں کہی، انہوں نے کہا کہ میں ضیاء کو بھٹو سے 1000 درجے بہتر سمجھتا ہوں۔ ضیاء صاف صاف بات کرتا ہے۔ جی ایم سید سے ہماری یہ ملاقات جو ہے یہ تقریباً 5 منٹ، اس میں ہمیں انہوں نے اپنی لائبریری بھی دکھائی، اس میں بہت سے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، ان کے نظریات کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن سورج غروب ہو رہا تھا اور ہمیں واپس حیدرآباد جانا تھا۔ ہم نے ان سے رخصت چاہی اور وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ ہم نے بڑا اصرار کیا کہ آپ تشریف رکھیں، لیکن 82 سال کا یہ بوڑھا جو ہے، بوڑھا سینئر لیڈر جو ہے، اس نے کہا کہ وہ اپنی روایات کو نہیں چھوڑ سکتا، مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا سندھ کی روایت ہے اور وہ روایت پہ چلنا اپنا اعزاز سمجھتا۔ جی ایم سید کا تذکرہ جو ہے پاکستان کے دشمن کے طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں، پاکستان کے حق میں قرارداد سندھ میں پاس کرانے میں ان کا ایک کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موقع ملتا، اگر ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز ہوتی تو وہ ان کی رائے تبدیل ہو سکتی تھی، وہ قومی ادارے میں شامل ہو سکتے تھے۔ ضیاء الحق نے جو ہے، ضیاء الحق ایک آمر تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ان کی تیمارداری کی تو ان کے متعلق جو ہے ان کی رائے جو ہے جی ایم سی کی تبدیل ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے بنیادی جو معاملات ہیں اس سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ہمیں تمام لوگوں کو قومی دائرے میں لانا ہے۔ ہمیں گفتگو کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ نہ تو پنجابیوں کا ہے، نہ سندھیوں کا ہے، نہ کسی دوسری قومیت کا ہے، بلکہ یہ پاکستان جو ہے یہ اتنا ہی پنجابیوں کا ہے جتنا سندھیوں کا ہے، اتنا ہی یہ بلوچیوں کا ہے، اتنا ہی یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے، کشمیر کا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس ملک کے رہنے والے ہر شخص کا ہے اور ہر شخص کا حق جو ہے اس میں اس پہ یکساں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حق کو تسلیم کرنا ہے۔ ہمیں تمام لوگوں کو، تمام قومیتوں کو یہ موقع فراہم کرنا ہے تو پاکستان کے قومی دائرے میں آئیں، پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنا وہ علیحدہ وجود جو ہے، اپنا جو ایک تشخص ہے اس کو مجبور کیے بغیر، اس کو تبدیل کیے بغیر پاکستان کے وجود کا حصہ بنیں۔ اسی طرح سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔